السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم جانیں گے نواز شریف کی جیل کہانی کے بارے میں۔ راولپنڈی اور راولپنڈی کی جیل دونوں ہمارے سابقہ وزیر اعظم کے لیے کبھی اچھی خبر نہیں لائے۔ نواز شریف اڈیالہ جیل راولپنڈی کے ایک چھوٹے سے سیل میں رہتے تھے، جس میں بامشکل ایک بستر اور کرسی رکھنے کی جگہ تھی۔ کمرے میں ایک ٹی وی دیا گیا تھا جس پر صرف پی ٹی وی کی نشریات آیا کرتی تھی۔ یہ سرکاری نشریات بذات خود ایک ایسی سزا تھی، مگر یہ سزا میں نہیں سہولت میں شمار کی جاتی۔ انہیں پڑھنے کے لیے ایک اخبار اور کام کاج کے لیے ایک قیدی، جسے جیل کی زبان میں مشقتی کہتے ہیں، وہ دیا گیا تھا، مگر اسے غیر ضروری بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ جس سیل میں نواز شریف تھے، اسے ارد گرد موجود کم سے کم دیگر 5 سیلز کو خالی رکھا گیا تھا، تاکہ ارد گرد کے قیدی بھی سابقہ وزیر اعظم کو دیکھ سکے اور نہ ہی ان سے بات کر سکے۔ عملی طور پر نواز شریف قیدی تنہائی میں رہ رہے تھے۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ 1986 میں ان کی وزارت اعلیٰ پنجاب کے دنوں میں تعمیر ہونے والی اڈیالہ جیل راولپنڈی کی اس عمارت میں کبھی وہ خود بھی قیدی بن کر آئیں گے۔ یہ شہر کروڑوں ووٹ لے کر اقتدار میں آنے والے وزیر اعظم کو توہین آمیز طریقے سے نکالنے کے لیے سازشوں میں مرکز کردار ادا کرتا رہا ہے۔ اس شہر میں 2 سابقہ وزیر اعظم لیاقت علی خان اور بینظیر بھٹو قتل ہوئے، اور یہاں کی جیل ایک سابقہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے گلے میں پھانسی کا ہار بھی بن چکی ہے۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی 2 سابقہ وزیر اعظم بینظیر بھٹو اور نواز شریف کو اپنے آغوش میں رکھ چکی ہے۔ ویسے سابقہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بھی اسی جیل میں رہ چکے ہیں، مگر پیپل پارٹی کے رہنما کی حیثیت میں شاید یہ جیل کی قربانی ہی لکھی تھی، جو یوسف رضا گیلانی کو وزارت عظمیٰ تک لے گئی۔ سپریم کورٹ میں سزائے موت کے جن قیدیوں کی اپیلیں زیر سماعت ہوتی ہیں اور ان کی زندگی اور موت کے فیصلے حتمی مراحل میں ہوتے ہیں، ان کی ملاقات کے لیے جیل حکام نے جمعرات کا دن مقرر کر رکھا تھا۔ چونکہ نواز شریف نے ملاقاتوں کی فہرست بھی طویل ہوتی تھی، اس لیے ان کے لیے بھی جمعرات کا دن مقرر کیا گیا۔ اس روز صبح 10:30 سے 3 بجے تک ملاقاتوں کا ٹائم رکھتے تھے۔ جمعرات 2 اگست کو نواز شریف کریم رنگ کی شلوار قمیض میں جیل سپرنٹنڈنٹ کے دفتر سے ملحق ایک کمرے میں موجود تھے۔ آج وہ روایتی واسکٹ کے بغیر تھے۔ گرمی کی وجہ سے پسینہ بھی بار بار پونچھ رہے تھے۔ وزن پہلے کی نسبت سے کم ہو چکا تھا، مگر پراعتماد لگ رہے تھے۔ نشست کچھ اس طرح تھی کہ داخلی دروازے کی دائیں جانب سامنے کی دیوار کے ساتھ 2 نشستیں رکھی تھیں، جن کی دائیں اور بائیں جانب کرسیوں کی 2 قطاریں لگی ہوئی تھیں، جن پر ملاقاتیں برجمان ہوتی، بلکہ ایسے ہی جیسے کابینہ کے اجلاس کی صدارت کر رہے ہوں۔ فرق یہ کہ درمیان میں لمبی میز نہیں تھی۔ نواز شریف کمرے میں داخل ہونے کے بعد ملاقاتوں سے فرد ملتے اور اپنی نشست پر جا بیٹھتے۔ ان کی دائیں جانب جیل کی کھڑکی تھی، جس پر لوہے کی سلاخیں اور جالی لگی ہوئی تھی۔ کھڑکی سے اندر کی راہداری نظر آتی تھی، جبکہ نواز شریف اس کھڑکی کے باہر کی آزاد فضا کا منظر لے سکتے تھے۔ چھت پر 2 پنکھے اور اے سی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ تمام قیدی اپنے پیاروں سے اس سے بھی بدتر ماحول میں ملتے تھے۔ جیل میں مریم نواز اپنے والد سے ملاقات کرنے آئی تو نواز شریف بہت خوشی سے ملے، اور پھر مریم نواز نے اپنے والد کو حوصلہ دیا اور ان سے کہا کہ ان دا بلیکسٹ آف یور مومنٹ ویٹ ود نو فائر، اپنے بدترین دنوں میں بے خوف ہو کر انتظار کرو۔ مریم شاید ایسے ہی کسی صورتحال سے دوچار تھی، امید ہی نہیں یقین کے ساتھ کہ اچھے دن لوٹ آئیں گے۔ نواز شریف سے ملاقات کے لیے ہر طرح کے لوگ آیا کرتے تھے۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ دیکھ کر آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔